بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل قال فیہ وصلوا كما رأيتموني أصلي كما جاء عن مالك بن الحويرث رضی اللہ تعالی عنہ فی صحیح البخاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت میں، جسے صحابی رسول مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگوں کی تعداد تقریباً 20 تھی، اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ نحن شبابۃ متقاربون، ہم نو عمر تھے، جوان تھے اور ملتی جلتی عمر والے تھے، مطلب کوئی 18 سال ہے، کوئی 16 سال ہے، کوئی 20 سال ہے، ایسے ہی ملتی جلتی عمر کے ہم نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور ہم اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک رہ گئے، علم حاصل کرتے رہے، 20 دن نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی، اب ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کا شوق ہوا کہ واپس جائیں گے ہم اپنے گھر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ البتہ اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، جو تم نے سیکھا ہے یہ باتیں جا کر کے اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، واپس جاؤ اپنے گھر والوں کو بھی، کنبے قبیلے والوں کو بھی، جو بھی ملے ان کو بتلاؤ جو تم سیکھ کر کے آئے ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، صلاۃ کا وقت داخل ہو جائے، تو تم میں سے کوئی اذان دے لے، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تمہیں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جملہ ہے وہ مقصود ہے ہمارا، جس کے لیے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سب کو عبادت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق، اور اس کے اندر بھی ایگزیکٹ کی تلاش کرنا ہے، ایک دم بالضبط جس کو کہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم بھی نماز پڑھنا۔ تو یہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ہے۔ صلاۃ نبوی، نماز نبوی پڑھنا ہے ہمیں، اس میں ایک ایک مسئلے کی تلاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور اسی کی دعوت ہمیشہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور جو بھی اس نقش قدم پر چلتے رہے، ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک اور خطے میں اسی بات کی تعلیم، اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ بھئی ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے، ہماری اور آپ کی، کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں جیسے ہے ویسے عمل کریں۔ اللہ کے دین کو کیسے برتیں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت میں۔ اور واقعی اللہ کے نبی کے اصحاب نے اسے اپنی زندگی میں برتا، زندگی کے ہر گوشے میں، توحید اور ایمان سے لے کر عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، حکومت، اختیار، اور اس کے علاوہ جائز ناجائز، تجارت، اور جس کو معاملات میں شادی بیاہ، نکاح، طلاق وغیرہ، یا حلال حرام جو بھی چیزیں ہیں،
تمام چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ نے آپ سے جو کچھ سیکھا تھا ویسے ہی عمل کیا، اور عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی امت کے بعد والوں تک پہنچایا۔ نماز کا مسئلہ عبادت کے بنیادی مسائل میں سے سب سے اونچا مسئلہ ہے، عبادات کی فہرست میں سب سے اونچا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اہم ترین رکن ہے۔ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز جیسے مسئلے میں کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو نہیں سیکھا ہوگا؟ 100%، اس سے بھی زیادہ انہوں نے سیکھا، اور اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے زبانی طور پر کہا جیسے تم نے دیکھا ویسے عمل کرو۔ وہ شخص جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس کا تذکرہ ابھی اس سے پہلے چلا، اس حدیث کا نام ہے حدیث المسیء فی صلاتی، یعنی اپنی نماز میں غلطیاں کرنے والے شخص کی حدیث، یعنی وہ حدیث جس میں اس کا ذکر آیا ہے جس نے اپنی نماز میں کیا کیا تھا؟ غلطی کی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کو ٹوکا اپنے ساتھی کو، اور آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صحیح کر رہے تھے نا، ڈانٹ رہے تھے، ہے نا، اور تنبیہ کر رہے تھے، جاؤ پھر سے پڑھو، نہیں پڑھی تم نے نماز، اور 1 بار 2 بار 3 بار تک اللہ کے نبی نے اس بات کو تاکید کے طور پر فرمایا۔ اور چوتھی مرتبہ اس صحابی نے جب کہا اللہ کے نبی میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ علمنی فإنی لا احسن غیرہا، اے اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیے، کیسے پڑھنا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز، جب تم کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کیسے رکوع میں جاؤ، کیسے سجدے میں جاؤ، کیسے سجدے سے اٹھو، کیسے دونوں سجدوں کے بیچ میں رہو، کیسے قوما کرو، کیسے تشہد کرو، ساری تفصیل، اتنی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو کیا نماز جیسے مسئلے میں اتنے سارے اختلافات کیا ہو سکتے ہیں؟ جن جگہوں پر دلیلیں ہیں وہاں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ جن مسائل میں اجتہاد کی نوبت آ جائے وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہو گیا، مسائل میں امت میں ہے اختلاف۔ تو آج یہ جو آپ کا ورکشاپ ہے، اس ورکشاپ کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نماز کا طریقہ جان لیں، یہ یقیناً مقصد ہے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ اس کام کے ساتھ ایک پیغام بھی جانا ہے، میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، تمام بھائیوں کے ذہنوں میں، تمام بہنوں کے اور ماؤں کے ذہنوں میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ پورے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آئیڈیل کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر نماز کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ نماز کے سنت کا طریقہ کیا ہے، نماز کا اس کو ہم سیکھیں، تو یہی بات ہر جگہ ہے۔ روزے کا طریقہ نبی کا کیا ہے، حج کا طریقہ نبی کا کیا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ نبی کا کیا ہے، ایسے ہی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کاروبار نبی کا طریقہ، کاروبار میں، تجارت میں نبی کا طریقہ کیا ہے، شادی بیاہ نکاح طلاق میں نبی کا طریقہ کیا ہے کہ نہیں، لین دین، گھریلو معاملات، خاندانی مسائل میں، تمام زندگی کے مسائل میں نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ یہ پیغام ہے جو ہمیں اس طرح کے ورکشاپوں سے، اس طرح کے لمبے دورے کے انداز کے پروگراموں سے ملتا ہے، خاص طور پر کیونکہ اس میں ہم صرف اور صرف نظریاتی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ہم بیٹھے ہیں عملی طور پر نماز کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے، یعنی جو مسئلہ سیکھیں گے اس کی ہم تطبیق بھی کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کی طرح نماز، ہم لوگ شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے۔ تکبیر تحریمہ رکن ہے جس کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، نماز کے باہر کی چیزوں کو حرام کرنے والی، نماز کے باہر کی چیز کو حرام کرنے والی، اور پھر نماز کے باہر کی چیز کو حرام کرنے والی تکبیر ہے، اللہ اکبر جب ہم شروع کرتے ہیں، وہ تحلیلہ التسلیم،
اور نماز کے باہر کی چیزوں کو پھر سے حلال کرنے والی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. یعنی اللہ اکبر بولیں گے تو اب نماز کے اندر کا کام کرنا ہے. اب باہر کی چیزیں حرام، کھانا پینا، بات چیت، گپ شپ سب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں ہم بولیں گے تو اب باہر کی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی، جو اب تک منع ہو گئی تھی. یعنی اب ہم نماز سے باہر نکل گئے. تو تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر بولتے تھے، یا بولنا اور اٹھانا دونوں ساتھ میں کرتے تھے. تینوں شکلیں ثابت ہیں، تینوں شکلیں ثابت ہیں. اللہ اکبر یہ پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے بولنا ہو گیا، بعد میں اٹھانا ہو گیا. اور اٹھا کر کے اللہ اکبر، اور ایک ساتھ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تینوں شکلیں ثابت ہیں، پہلے بولنا بعد میں اٹھانا، پہلے اٹھانا بعد میں بولنا، اور دونوں ساتھ میں کرنا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر. تو اب تکبیر تحریمہ کرنے کے لیے تینوں شکلیں جائز ہیں. تکبیر تحریمہ کرنے وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہاتھوں کو، آپ جی اٹھائیے، ہاتھوں کو کان کی لو تک، مونڈھوں تک، یہ کندھا ہے نا، کندھا کندھے کے برابری میں، یا تھوڑا اور اوپر کان کی لو تک، یعنی کان کی لو یہ ہوتی ہے لٹکی، اس کے برابری میں یا کاندھے کے برابری میں. چھونا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہوا ہے؟ یحاذی بہما منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو مقابل کرتے تھے، سامنے کرتے تھے، اس کے لیول میں کرتے تھے اپنے مونڈھوں کے. تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور ہاتھوں کو اٹھانا. ہاتھوں کو اٹھانے میں کیا خاص کیفیت ہے؟ یہ جو ہے نا، جس کو پیٹ کہتے ہیں، اس کو پیٹھ کہتے ہیں، پشت، اور اس کو پیٹ کہتے ہیں، یہ اس طرح سے اٹھایا جائے گا. دیکھیے جیسے آپ یہ اٹھا رہے ہیں، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی. اٹھانے کی جو بلندی ہے وہ کاندھوں کے مقابل اور یا کانوں کے لو کے مقابل یہاں تک اٹھایا جائے گا. اور تکبیر کی بات ہو چکی، ساتھ میں آگے پیچھے تینوں طرح سے کہا جا سکتا ہے. یہ کہہ کر کے ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا جائے گا. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر باندھ لیا جائے گا. تو وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، اپنے دائیں کو بائیں پر رکھ کر کے سینے پر رکھا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور جو صحیح حدیث ہے ابن خزیمہ وغیرہ کی سند سے صحیح روایت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے دونوں ہاتھوں کو سینے پر، یا ایسے ہی دو ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ایسے رکھ کر کے جہاں پہنچتا تھا وہاں آپ رکھتے تھے. بعض روایتوں میں سینے کی تعین ہے، سینے پر رکھتے تھے. بعض روایتوں میں سینے کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے. تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کیا کیفیت ہے؟ وہ جہاں جائے گا وہاں آپ رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سینے کا لفظ نہیں آیا ہے تو سینے کے کچھ نیچے ہی پیٹ اور سینے کے بیچ میں، یہ چیزیں ثابت ہیں. اب اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ناف کے نیچے کی جو حدیث آئی ہوئی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ من السنت وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ کف کو، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ روایت آئی ہوئی ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اور علی بن ابی طالب سے مروی ہے، لیکن یہ روایت متفقہ طور پر ضعیف ہے. اس میں کوئی عصبیت کی بات نہیں ہے، امانت کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا یا محدثین نے کہا یا بعض علماء حدیث نے کہا ضعیف ہے اس لیے اس کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں. نہیں، حدیث ضعیف ہے، متفقہ طور پر ضعیف ہے، چاہے اس میں ضعیف قرار دینے والے کسی بھی طبقے کے محدثین ہوں، حتیٰ کہ مسلک احناف کے علماء بھی اس روایت کو ضعیف ہی کہتے ہیں. اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں، روایت ضعیف ہے. اگر روایت صحیح ہوتی تو ہم ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتے اس پر عمل کرنے میں.
جیسے ہمارے لیے صحیح حدیث سینے پر ہاتھ رکھنے کی دلیل ہوتی، ایسے ہی صحیح حدیث اگر ہوتی تو ناف کے نیچے رکھنے پر بھی دلیل ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نمازی کے لیے ہاتھ کو دونوں طرح سے باندھنا جائز ہے، حتیٰ کہ سینے پر رکھنا بھی جائز ہے، پیٹ پر رکھنا بھی جائز ہے، اور ناف کے نیچے بھی رکھنا جائز ہے۔ ایسا ہوتا، لیکن روایت چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی بات، ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اس کو سینے پر رکھنا، یا پیٹ کے اوپر، سینے اور پیٹ کے یوں اس جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں یہاں پر رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے، اور تحت السرہ، ناف کے نیچے سے متعلق جو روایت آئی ہوئی ہے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ بات بھی اپنے سامنے آپ رکھیں۔ اس کے بعد اب یہ پہلا کام تھا، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر اس کے بعد اب باہر کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، بات نہیں ہو سکتی، کھانا پینا نہیں ہو سکتا، ہنسنا مسکرانا کھلکھلانا نہیں ہو سکتا وغیرہ، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اضطراری چیز کا حکم الگ ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانپ بچھو نکل آئے، کوئی جان کا خطرہ ہو جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اب بقیہ چیزیں باہر کی حرام ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ ہمیں دعائے استفتاح سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت، ایک رکعت ہم سمجھیں گے، بس کافی ہو جائے گا۔ تو دعائے استفتاح جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی اردو زبان میں دعائے ثنا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس سلسلے میں کئی ایک دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم باعد بینی وبین خطایایا، جو بھی دعا پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دعائے استفتاح پڑھیں، دعائے استفتاح پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ یہ بات بھی اس سے پہلے آ چکی ہے کہ قیام یہ رکن ہے، قیام کیا ہے؟ یہ رکن ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اگر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کسی عذر، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے گھٹنے میں، ہڈی میں وغیرہ، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، تو ایسی صورت میں آدمی معذور ہوگا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ عذر وہی ہوگا، رخصت وہی ہوگی جہاں تک عذر ہوگا، کیونکہ دیکھیے ایک ہی جیسا سب مسئلہ نہیں ہے نا، نماز میں کئی ایک کام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، قومہ ہے، کئی ایک کام ہے۔ تو آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ ویسے ہی کرے جیسے کرنا ہے، اور جو کام نہیں کر سکتا ہے، تکلیف ہے، اس میں اس کے لیے رخصت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی جھک نہیں سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، پیر نہیں مڑ سکتا ہے، اس کا تکلیف ہے، آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے تو نماز قیام کے ساتھ ہی پڑھے گا، وہ قیام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ اب رکوع کرنے کی نوبت آتی، رکوع نہیں کر سکتا ہے تو ٹھیک، کرسی اس کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، اس کرسی پر وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے جتنا وہ جھک سکتا ہے اتنا جھک کر کے رکوع کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو اشارے سے رکوع کرے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ رخصتیں وہی ہیں جہاں پر آدمی کو اضطرار ہے، مجبوری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں مطلب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کیئر نہیں کرتے ہیں، یا کبھی معلومات نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی عذر ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف کھڑے ہونے میں نہیں ہے، مثال کے طور پر آدمی کو رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، لیکن وہ شروع سے ہی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، نہیں مناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی قائما، حکم کیا ہے؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنب، اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فَعَلَى جَنب، تو لیٹ کر کے پڑھو۔ تو یہ مراحل، درجات ہیں، طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے، رکن ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بات اس لیے آ گئی کہ قیام سے نماز شروع ہوئی ہے، اور یہ چیز شروع میں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد دعا استفتاح ہم نے پڑھ لی۔ دعا استفتاح پڑھنے کے بعد ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ بہت زیادہ واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ایک دم کلیئر ہیں، اور اس میں جو مطلب کچھ علمی بحثیں ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، لا میں
یہ لا عربی گرامر کے حساب سے جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اگر کہا نہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی چیز سرے سے نہیں. یہ اس سے جو نفی ہوتی ہے نا کہ نہیں، لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، تو اس میں نماز کے جو نہیں ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے، تھوڑے ثواب کے کمی کے ساتھ ہوتی، ایسا کچھ امکان اس کے اندر نہیں. اس نفی کو جنس کی نفی کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جنس سے نماز ہی نہیں، سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں. یہ معنی ہوتا ہے اس کا لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، بلا استثناء، فرض ہو، نفل ہو، منفرد ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ رکن ہے، واجب نہیں، اس سے بھی اوپر رکن ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، چاہے جس حالت میں ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو. سورۃ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد شروع کی جو رکعت ہوتی ہے پہلی اور دوسری، ان دونوں رکعتوں میں مسنون ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی سورت کی بھی تلاوت کر لے یا چند آیتوں کی تلاوت کر لے، جو میسر ہو، ما تیسر من القرآن، ما تیسر من القرآن، جو اس کو آسان ہو قرآن پڑھ لے. یہ پڑھے. جہری نمازیں ہوں، منفرد نماز پڑھ رہا ہے وہ تو جہری کو جہری پڑھنا چاہیے، سری کو سری پڑھنا چاہیے. لیکن اگر چاہے تو سری اور جہری میں کوئی بات نہیں ہے، دونوں حالت میں سری پڑھ سکتا ہے وہ. یہ مستحب ہے، افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو جیسی ہے ویسے پڑھی جائے، سری ہے اسے سری پڑھا جائے اور جہری ہے اسے جہری پڑھا جائے. اچھا، اب سورۃ الفاتحہ اور سورت کی تلاوت ہو گئی. اس کے بعد اب دوسرا کام ہے، دوسرا تنقل ہے، یعنی حرکت ہے، دوسرے مرحلے میں ہمیں داخل ہونا ہے، وہ ہے رکوع کا. رکوع کرنے میں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کرنا ہے. اللہ اکبر کر کے رکوع کہنا ہے. یہاں پر رفع الیدین نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. پہلا مرحلہ ہو گیا تکبیر تحریمہ پر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اب رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر بول کر کے جب رکوع میں جائیں گے تو اس طرح سے ہاتھ کو اٹھا کر رفع دین کریں گے اور اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں جائیں گے. یہ ہے رکوع. رکوع میں کئی چیزیں ہیں، آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، دھیان دیں. پہلی چیز یہ ہے کہ رکوع میں نگاہیں، سجدے میں رکوع میں نگاہیں، قیام میں نگاہیں، دونوں حالات میں نگاہیں، تشہد کی حالت میں نگاہیں، یہ نگاہیں ہر حال میں کہاں رہیں گی؟ موضع السجود، سجدے کی جگہ پر رہیں. تو نہ تو پیروں کو دیکھنا ہے اور نہ تو آگے کی طرف دیکھنا ہے، نہ دائیں بائیں دیکھنا ہے، موضع السجود، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا انگلیاں، یہ انگلیاں جیسے حافظ صاحب نے رکھا ہے، انگلیوں کو کھلی رکھا جائے گا اور گھٹنے کو پکڑا جائے گا. تمکن، مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑا جائے گا. نمبر 2، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس کو بالکل مڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایسا ہونا چاہیے، ایک دم تانت کی رسی کی طرح ٹائٹ. آپ نے دیکھا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، تیر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دھاگا اس کا کیسا ہوتا ہے، بالکل ٹائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بالکل ایسے بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھا آپ نے، جیسے حافظ صاحب نے کر رکھا ہے. اب کچھ لوگ کبھی کبھی یوں ڈھیلا رکھتے ہیں ایسے، یہ درست نہیں ہے. یا بعض لوگ اس پر ٹیکتے نہیں ہیں، یوں اپنے ہاتھ کے زور پر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. اس پر ٹکنے کی ضرورت ہے، اس پر ٹیک کر کے ہاتھ کو ٹائٹ کرنا ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع کیا کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ پیٹھ جو ہے ایسے سیدھی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا ہے اس کا رکوع نہیں ہوتا. یوں زیادہ اوپر کی طرف یا یوں زیادہ کچھ لوگ کرتے ہیں، جب نیچے جائیں گے تو یہ ہاتھ کیا ہوگا، ہاتھ یا تو یوں مڑ جائے گا اور یا تو ہاتھ نیچے کی طرف گھٹنے سے لٹک جائے گا، تبھی تو آپ نیچے جھکیں گے. یہ ہاتھ ٹائٹ کر کے پکڑیں اگر کہنیوں کو تو آپ کا رکوع خراب نہیں ہوگا. تو یہ 2-3 چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. ہاتھ کو بالکل ٹائٹ، نگاہ سجدے کی جگہ پر، انگلیاں کھلی ہوئی اور سجدے کے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے.
اب رکوع کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں کئی ایک ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم ہے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو رکوع سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات خاص طور پر میں یاد دلا دوں، وہ اکثر سوالات میں بھی چیز آتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو کیا سجدے میں ہم دعا کریں تو قرآن کی دعائیں پڑھیں؟ تو قرآن بڑی عظیم دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اب سب سے اچھی دعا ہے، لیکن قرآن کی آیت میں ہے، حدیثوں میں بھی ہے، لیکن بہت ساری دعائیں جو قرآن کی آیت میں ہیں، جیسے حدیث کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا بھی حدیث کے اندر ہے، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہے۔ تو اگر اللہم ربنا کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ حدیث کی دعا ہوگی، قرآن کی دعا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر قرآن کی آیتوں میں آئی ہوئی دعائیں اگر کوئی آدمی سجدے میں پڑھے تو کیا اس کو قرآن پڑھنا کہا جائے گا یا دعا کرنا کہا جائے گا؟ تو اس بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے، مستند اور راجح بات یہ ہے کہ نیتوں سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ قرآن کی آیت، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کی حیثیت سے سجدے میں نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ دعا کی حیثیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہے کہ نہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا، ساری دعائیں ہیں یہ، لیکن قرآن کی آیتوں میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ آیتیں بحیثیت دعا بنیت دعا پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا رکوع کے اندر آپ جو دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کئی ایک دعائیں ہیں اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک بات خاص طور پر یاد رہے کہ اہل علم اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ ایک سے زیادہ دعاؤں کو ایک ساتھ میں جمع کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رکوع ہے، سجدہ بھی آ رہا ہے، رکوع کے اندر کئی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں؟ سبحان ربی العظیم ہے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، اور بھی دعائیں ہیں۔ تو آپ کبھی یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ایک ہی رکوع کے اندر یہ بھی ساری دعائیں ایک ہی رکوع کے اندر نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں الگ الگ روایتوں میں دعائیں پڑھنا ثابت ہے، لیکن دعاؤں کو جمع کرنا ثابت نہیں، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ثابت ہے ساری دعائیں تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی رکوع کے اندر ساری دعائیں پڑھنا ثابت نہیں۔ تو اس سے بہرحال بچنے میں احتیاط ہے، تاکہ ہم اختلاف سے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کیسا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے اس رکوع میں پڑھنا، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی العظیم پڑھیے بس، اگلے رکوع میں آپ کو پڑھنا ہوگا تو آپ وہاں دوسری رکعت پڑھنا، دوسری دعا پڑھنا اس رکوع کے اندر، کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہی رکوع میں کئی دعائیں اکٹھا نہ کریں۔ یہ ہو گیا رکوع۔ اب رکوع سے اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے لیے رکوع میں ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھنا ہے، کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے، اور یہ ہے تیسری جگہ رفع الیدین کی، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھنا ہے۔ بات آئی تھی کہ مقتدی، امام، منفرد سب کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ بات آ چکی ہے۔ مقتدی کے لیے ہے ربنا ولک الحمد کہے، مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہے، بقیہ امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھے رکوع سے۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مقتدی بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ایسے تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے کوئی تعین نہیں کی کہ امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین، رفع الیدین کیجئے، ہاتھوں کو اٹھائیے، یہ بالکل وہی ہے نا، کاندھے کے مقابل یا موڑے کے مقابل۔ یہ تیسری جگہ ہے رفع الیدین کی، رفع الیدین کی تیسری جگہ ہے۔ اب ہم رکوع سے اٹھ چکے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کئی ایک دعائیں ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اور اخیر میں اور کافی ایک لمبی روایت موجود ہے۔ آپ کو جو بھی دعا یاد ہو ان میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ
रुकू से उठ करके, ये जो मरहला है अभी, ये मरहला, इस मरहले को कौमा कहते हैं। यहां पर एक मसले में उलमा का काफी इख्तिलाफ है। अब हाथ लटकाया है हाफिज जी ने, हाथ बांधा नहीं है। अहले इल्म का एक तबका कहता है कि जैसे शुरू में खड़े हुए थे, दोनों हाथों को बांध लिया था, ऐसे ये भी खड़ा होना ही है, इसलिए यहां भी हाथों को क्या करना चाहिए, बांध लेना चाहिए। उम्मत के उलमा का एक तबका इस बात को कहता है कि इस क़याम में भी, ये क़याम तो नहीं है, कौमा है। क़याम कौमा में फर्क क्या है? क़याम लंबा होता है और कौमा शॉर्ट होता है। ये क़याम जो है यानी कौमा बस इतने के लिए है कि आपको रुकू से उठकर खड़े होकर सज्दे में जाना है, रुकू से सज्दे में नहीं जाना है। रुकू के बाद उठना है और फिर रुकने के बाद दुआ पढ़ने के बाद सज्दे में जाना है। तो ये कौमा है, इसको कहते हैं शॉर्ट क़याम, थोड़ी देर का क़याम। तो बहरहाल अहले इल्म की एक जमात कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होने की हालत में हाथ बांधा और हाथ बांधने के लिए कहा था, ये भी हालत खड़े होने की ही है, तो जैसे शुरू में बांधा था ऐसे यहां भी बांध ले। जबकि उम्मत के उलमा की, दीगर उलमा की बहुत बड़ी तादाद कहती है कि नहीं, वो शुरू के क़याम के लिए है और इस क़याम को क़याम नहीं कहा जाता है बल्कि इसे कौमा कहा जाता है। वहां पर देर तक खड़ा होना है, दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना है, सूरतुल फातिहा पढ़ना है, उसके बाद की सूरत पढ़नी है, तो एक लंबा है, इसलिए ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने सिखाया है। लेकिन इसमें वो काम ही नहीं है ना, सिर्फ उठना है और उठ करके फिर रुकू में, सज्दे में चला जाना है। बहरहाल इस मसले में हमारा और आपका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? सबसे पहले मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए कि जो लोग बांधते हैं वो कहें कि ना बांधने वाले गलत करते हैं और जो लोग नहीं बांधते हैं वो कहें कि बांधने वाले गलत करते हैं। असल में ये मसला इज्तिहादी बन गया। इज्तिहादी कहाँ बन गया? रिवायत में जब आप खड़े होते थे तो हाथ बांधते थे। अब उलमा कहते हैं कि खड़े होने में ये भी आता है। अब सराहत नहीं है ना, हमारे पास अगर सराहत होती क्या अल्लाह के नबी रुकू से उठे और फिर आपने हाथ बांध लिया तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई वजाहत मौजूद नहीं है, इसलिए उस आम रिवायत से अहले इल्म ने, बाज़ अहले इल्म ने, अल्लामा इब्न बाज़ वगैरह ने, और उससे पहले भी, ऐसा नहीं क्योंकि नया मसला है, पुराना मसला है ये, अहले इल्म ने दलील पकड़ी है कि बांध ले। तो अगर किसी को इत्मीनान लगता है बांधने पर तो बांध ले, और नहीं इत्मीनान है तो न बांधे, लेकिन दोनों में से कोई किसी को बुरा न कहे, ऐब न लगाए, तंज तारीज न करे, सुन्नत के खिलाफ, बिदत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ बिदत या बिदत का हुक्म न लगाए किसी के ऊपर, इससे बचना जरूरी है क्योंकि इस मसले की हैसियत इज्तिहादी है। और वैसे भी हाथ बांधना, जो असल हाथ बांधना था, हमने पढ़ा क्या हुक्म है उसका, शरीयत उसका हुक्म क्या है, सुन्नतों के दायरे में आता है वो, यानी वाजिब के दायरे में नहीं आता है कि अगर वो छूट गया तो गुनाह होगा या सद्दे सहू करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि मुस्तहब है, सुन्नत है, वो काम किया जाना चाहिए, नबी की किसी सुन्नत को हल्का नहीं लेना है हमें। लेकिन हुक्म के एतबार से अगर कभी किसी ने नहीं किया तो वो, उसकी नमाज खराब नहीं होगी, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, वो आदमी गुनहगार नहीं होगा। लेकिन सुन्नत के पूरे तमाम चीज़ों की रियायत के साथ नमाज पढ़ेगा तो उसको सवाब भी कंप्लीट मिलेगा। अगर सुन्नतों में से कुछ छूट जाएगी तो उसके अजर में, सवाब में उतनी कमी हो जाएगी, लेकिन नमाज हो जाएगी उसकी। तो इसमें शिद्दत नहीं होनी चाहिए। अगर ये काम कोई करना शुरू कर देगा कि वो वाले इनको गलत कहें, ये वाले उनको गलत कहें, तो ये इन सब से बड़ा गुनाह हो जाएगा जिनसे बचने की जरूरत है। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसे मसले में जिस मसले की सरीह दलील नहीं है और वो मसला वाजिब से मुताल्लिक भी नहीं है, वो मसला रुकन से, शर्त से मुताल्लिक भी नहीं है, ऐसे मसले में एक दूसरे को गलत सही करने की बात शुरू कर दिया तो इससे इंतिशार, इख्तिलाफ और झगड़ा शुरू होगा। इसलिए इससे बचना जरूरी है, इससे बचना जरूरी है। कोई बांध ले, कोई ऐब की बात नहीं, कोई छोड़ दे, कोई ऐब की बात नहीं है, ना वो उसको बुरा कहे, ना वो उसको बुरा और गलत कहे, इससे बचना जरूरी है। अच्छा, बहरहाल ज्यादा करीब अगर कोई पूछे कि ज्यादा करीब क्या है, क्या ज्यादा करीब बांध लेना है या ज्यादा करीब छोड़ देना है, तो ज्यादा करीब वल्लाहु आलम दलाइल की रोशनी में छोड़ देना लगता है। दलीलों की रोशनी में ज्यादा करीब क्या लगता है, हाथों को छोड़ देना लगता है। लेकिन फिर भी अगर बांधने वाले हमारे उलमा या उनके उस मौके पर चलने वाले हमारे भाई हैं, बिल्कुल भी शिद्दत नहीं होनी चाहिए। इसका ताल्लुक इज्तिहादी मसले से है, इसके बारे में कोई साफ दलील मौजूद नहीं है।
یہ ہو گئی بات. اب یہ ہو گیا رکوع کے بعد قومے کا کام ہو گیا. اب یہاں پر جو دعا ہے وہ دعا ہم نے پڑھ لی ہے. اب ہم کو جانا ہے سجدے میں. سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کے لیے ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اب یہاں پر علماء کا دلیلوں ہوئی کہ مسئلے کے حوالے سے اختلاف ہے کہ سجدے میں جانے کے وقت نمازی پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے یا پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھے. اس مسئلے میں جو خلاصہ ہے، میں خلاصہ بتا کر کے ہی بات آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ہاتھ، علماء کی دو رائے ہیں. ہاتھ پہلے رکھیں، گھٹنا بعد میں رکھیں. دوسرا ہے گھٹنا پہلے رکھیں، ہاتھ بعد میں رکھیں. دونوں کو آپ ایسے بھی دیکھیں کہ جو لوگ ہاتھ کو پہلے رکھنے گھٹنے کو بعد میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو پہلے رکھنا افضل ہے، گھٹنے کو پہلے رکھنا جائز ہے. اور جو گھٹنے کو پہلے رکھنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھٹنے کو پہلے رکھنا افضل ہے، ہاتھ کو بھی رکھنا جائز. یعنی مسئلے میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپس میں تعارض یا جھگڑے کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. زیادہ قریب واللہ عالم یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے اور اس کے بعد گھٹنوں کو رکھا جائے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے. پہلے ہاتھوں کو رکھا ہے حافظ صاحب نے اور اس کے بعد گھٹنوں کو رکھا ہے. سجدے میں دیکھیے دو تین چیزیں آپ کو ہم لوگوں نے پڑھی بھی ہے کچھ چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. پہلی دیکھیے سب سے پہلے ہے پیشانی اور اس کے ساتھ میں ناک شامل ہے، یعنی الناصیہ مع الانف، ناک کے ساتھ پیشانی، یہ ایک شمار کیا جائے گا. اس کے بعد علی الیدین، دونوں ہاتھ، دیکھیے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ زمین پر ہیں. اس کے بعد یہ ہے علی الرکبتین، دونوں گھٹنے، یہ 5 ہو گئے. اور اطراف القدمین، دونوں پیروں کے کنارے یعنی انگلیوں والا حصہ. یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے. حکم ہے اگر کسی نے سجدہ کیا اور پورے سجدے میں 7 ہڈیاں زمین پر نہیں آئی تو خطرہ ہے کہ اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. کبھی بیچ میں اگر اٹھ گیا، شروع میں نہیں رکھا، بعد میں رکھا، یا پہلے رکھا بعد میں اٹھا لیا، یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہوئی، کبھی کمی بیشی ہوئی، ٹھیک ہے، چل سکتا ہے. لیکن ایک آدمی سجدہ کیا اور 7 ہڈیاں سجدے میں پڑی ہی نہیں، 6 ہڈی پہ سجدہ کیا، 5 ہڈی پہ سجدہ کیا مثال کے طور پر، تو اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 2-3 مسائل سجدے کے اندر ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہاتھوں کو اور آگے کریں. دونوں نہیں، سر آپ پیچھے کریں. اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کریں. اللہ کے نبی سجدہ کہاں کرتے تھے؟ یسجد بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ، یعنی سر اور یہ دونوں ہاتھ اس کے مقابل میں رہیں. نہ یہ ہاتھ آگے رہے سر سے اور نہ یہ ہاتھ پیچھے رہے سر سے. سجدہ کہاں کیا جائے؟ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی زمین پر رہیں، کھول کر کے نہیں بلکہ ملا کر کے زمین پر رکھیں جیسے رکھا ہوا حافظ صاحب نے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ہاتھ کا جو یہ کھلا ہوا حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہونا رہنا، ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، یہ والا حصہ ایسے زمین پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے. تیسری چیز، یہ ہاتھ کا حصہ جسم سے نہیں ملا ہونا چاہیے، یہاں سے بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو نہ تو یہ اس سے ملا ہوا رہے، نہ یہ اس سے ملا ہوا رہے، نہ یہ زمین پر ملا ہوا رہے. اتنا حصہ زمین پر رہے گا انگلیوں کو ملا کر کے. اس طرح سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ پیروں کا جو مسئلہ ہے سجدے کی حالت میں، اس میں تھوڑا سا مسئلہ اختلاف کا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کر دوں. ابھی حافظ صاحب آپ شاید نہیں دیکھ رہے ہوں، حافظ صاحب نے جو سجدہ جو کیا ہے اس میں ان کی ایڑیاں دونوں ملی ہوئی ہیں، یعنی پیچھے ایڑیاں جو ہے دونوں ملی ہوئی ہیں. ایڑیوں کو سجدوں میں ملانا ہے یا نہیں ملانا ہے؟ ایڑیوں کو سجدے میں ملانا ہے یا نہیں ملانا، اس بارے میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ بھی دلیلوں کی بنیاد پر ہی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئی ہوئی ہے، راسن عقبیہ، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی دونوں ایڑیوں کو ملا رکھا تھا. ایڑیاں کھڑی تھی، پیر کھڑے تھے، دونوں ایڑیوں کے
آپ جی ایسے پیر اس طرف کر لیں، ایڑیوں والا حصہ ان کو ساتھیوں کو نظر آئے. یہ دیکھیے یہ پیروں کو ملایا ہوا ہے. اس بارے میں اللہ کے نبی کی جو حدیث آئی ہوئی راسن عقیبئی، اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. اب اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ ایک دم صراحت ہے نا کہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی. کچھ روایتیں اور ہیں جو صحیح ہیں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایتیں، لیکن اس میں کلیئر صاف صاف پتہ نہیں چلتا ہے کہ دونوں پیروں کو ملانا چاہیے. تو بات کیا ہو گئی؟ جو روایت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ ایڑیوں کو ملانا چاہیے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اور جو روایت صحیح ہے اس میں صاف صاف معلوم نہیں پڑتا ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملانا چاہیے. تو مسئلہ اختلافی باقی بچ گیا کہ نہیں باقی بچ؟ کیسے پیروں کو ملایا جا سکتا ہے؟ اگر حدیث صحیح ہوتی تو ملا لیتے. حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اور جو صحیح ہے اس سے پتہ نہیں چلتا. وہ کون سی حدیث ہے جو صحیح ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد قیام اللیل کیا کرتے تھے. اما عائشہ بغل میں سویا کرتی تھی، سامنے کی طرف سویا کرتی تھی. کبھی کبھی جگہ کی قلت، دائرے کے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. اما عائشہ سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی. اس نیند کے ماحول میں ان کا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں پیروں پر پڑا. یہ دیکھیے ایسے پڑا، تو دونوں پیروں پر پڑا. اب ایک ہاتھ دونوں پیروں پر پڑا، اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں پیر ملے ہوئے تھے اس لیے ایک ہاتھ دونوں پر پڑ گیا. اگر الگ الگ ہوتے تو نہیں پڑتا، ایسا استدلال ہے، لیکن ایسا ضروری شاید نہیں ہے. یہ دیکھیے اگر فاصلہ بھی تو بھی پڑ سکتا ہے ایک ساتھ میں ایک ہاتھ دونوں پیروں پر. اس لیے ایسا کچھ صراحت نہیں ہو رہی ہے، ایک دم صاف صاف نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ واقعی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی. اتنی بات سے نہیں صاف ہوتی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر اللہ کے نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پڑا. اس سے صاف صاف نہیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دونوں پیر ملے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ دوری پر رہنے کے باوجود بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے. تو اب یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس میں بات ثابت نہیں ہو رہی ہے ایک دم صاف صاف کہ ہاں دونوں پیر ملے تھے. اور وہ حدیث جس میں صاف صاف ہے کہ دونوں پیر ملے ہوئے تھے، گھٹنے اپنا ایڑیاں ملی ہوئی تھی، وہ روایت صحیح نہیں. اس لیے اس مسئلے کو ایسے ہی رہنے دیا جائے. پیروں کو ملانے، ایڑیوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ملاتا ہے اس روایت کے اعتبار سے تو اس پر بھی شدت نہ برتی جائے، کیونکہ اس روایت کو بھی بعض علماء نے صحیح کہا ہے. بعض علماء نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اطمینان لگتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہو اور ملاتا ہے تو اس ملانے والے پر اعتراض بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو مسائل اجتہادی مسائل ہیں، اور اجتہادی مسائل میں کسی کو کسی پر زور زبردستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے. اب اس طرح سے رکوع، یہ سجدہ ہو گیا. سجدے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے جو دعا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں. وہاں بھی یاد رکھیں کہ آپ ایک سے زیادہ دعاؤں کو ایک ساتھ میں جمع نہ کریں. کبھی کوئی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم سے کم ایک مرتبہ واجب ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی کم سے کم ایک مرتبہ واجب ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ افضل ہے، 5 مرتبہ اور افضل ہے، 7 مرتبہ اور بہتر ہے. جیسا آدمی پڑھنا چاہے پڑھے. امام جو ہو اس کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت کرے. اگر امام ایک پر اکتفا کرے گا تو بہت سارے لوگوں کے رکوع اور بہت سارے لوگوں کے سجدے ہو سکتا ہے چھوٹ جائیں. تو امام کو چاہیے کہ رعایت کرے اس کی، کم سے کم 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، تاکہ جو ہے اطمینان سے پیچھے والے رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں اور دعائیں پڑھ لیں. سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں. سجدے کے بعد اٹھ کر کے یہ اپنی انگلیوں کو گھٹنے کے اوپر یوں رکھیں. گھٹنے کے اوپر اپنی انگلیوں کو یوں رکھیں. تو دونوں ہاتھوں کو اپنے اپنے گھٹنے پر رکھیں. اس بیچ میں دعا ہے. 2 باتیں ہیں. ایک ہے سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا جلسہ، یعنی تھوڑا سا بیٹھنا، مختصر بیٹھنا. سجدہ کریں. اب سجدے سے اٹھیں. یہ اب اٹھ کر کے بیٹھ گئے نا، یہ اب یہ سجدہ کرنے کے لیے جائیں. یہ ہے جلسہ، اتنا ہی جلسہ چاہیے. لیکن یوں سجدے سے اٹھیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں، یہ درست نہیں ہے.
जलसा, और ज्यादा देर तक भी नहीं बैठना चाहिए, ज्यादा देर तक भी नहीं बैठना चाहिए। तो जलसा आया हुआ है, जलसा मतलब मुख्तसर बैठक, मुख्तसर बैठक यानी मामूली सा। इसमें जो दुआएं आई हुई हैं, रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली, 2 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे। ऐसे ही रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ भी आई हुई है। अब बाज़ उलमा कहते हैं ज़ईफ़ है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा करीब ये है कि रिवायत सही है, इसलिए आप इस पर अमल कर सकते हैं। ये दुआ पढ़ें, ये दुआ पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाह अकबर कह करके दूसरा सजदा करें। दूसरा सजदा बिल्कुल वैसे ही करें जैसे किया था, हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सर के मुकाबिल में रखें, यानी दोनों हाथों के बीच में। काना यसजुदु बैना यदैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों के बीच में सजदा किया करते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का तरीका था। अब उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह करके उठे। अब यहां पर हमें 2-3 बातें आपके सामने पेश करनी है। पहली चीज है, घूम करके बैठे, पहली चीज है ये पैरों का मसला, ये पैरों का मसला है। ये समझ लें तशहुद के अंदर, यानी 1 रकात हो गई ना। अच्छा, अभी ये बात मुकम्मल हो जाए, 2 सजदे करने के बाद अल्लाह अकबर बोल करके हम क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे। उठेंगे तो ये पहली रकात से उठ रहे हैं, इसलिए रफूल यदैन नहीं करेंगे, रफूल यदैन नहीं करेंगे। पहली रकात से उठे हैं तो रफूल यदैन नहीं करेंगे, ठीक है। पर इस तरह से हम जैसे पहली रकात पढ़ा था ऐसे ही दूसरी रकात पढ़ेंगे। दूसरी रकात पढ़ने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे, तशहुद में बैठेंगे तो 2-3 बातें देखिए। पहली चीज है तशहुद में, ये पहला तशहुद है, यानी 2 रकात वाला तशहुद है। 2 रकात वाली नमाज हो तो, या 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज हो तो पहला तशहुद। 2 रकात वाली नमाज या 3 या 4 वाली रकात है तो दोनों में पहला तशहुद। 2 तशहुद होते हैं ना 3 और 4 रकात वाली में, इसलिए पहले तशहुद में बैठने की कैफियत ये होगी, दाहिने पैर को खड़ा करना, उंगलियों को किबले की तरफ मोड़ना। ये देखिए, दाहिना पैर खड़ा है और उंगलियां किबले की तरफ मुड़ी हुई, और बाएं पैर को बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाना। इस कैफियत को इफ्तिराश कहते हैं। इफ्तिराश यानी बिछौना, आदमी बिछा लिया, बाएं पैर को बिछा करके बैठ गया और दाहिने पैर को खड़ा करके उसकी उंगलियों को किबले की तरफ मोड़ दिया। यह है इफ्तिराश। इफ्तिराश कहां कहां होगा, 2 रकात वाली नमाज में, या 4 वाली रकात हो, 4 रकात वाली नमाज हो तो पहले तशहुद में, या 3 रकात वाली नमाज हो, 2 तशहुद वाली, 3 रकात वाली नमाज हो तो पहले तशहुद में। तो 2 तशहुद वाली नमाजों में से पहले तशहुद में, या 2 रकात वाली नमाज के तशहुद में। इफ्तिराश, बाएं पैर को बिछा करके बैठना, दाएं पैर को खड़ा करना, उंगलियों को किबले की तरफ मोड़ लेना, ये बैठने की कैफियत है। उसके बाद यहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशहुद में बैठते थे, तो यहां पर सब्बाबा के अहकाम भी हमें जानना जरूरी है। सब्बाबा इसको कहते हैं, इस जिसको उंगली है ना, ये उंगली, इस उंगली को सब्बाबा कहते हैं, सब्बाहा कहते हैं, मुसब्बिहा कहते हैं, यानी डांटने वाली उंगली या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गिनने वाली उंगली, इस तरह से नाम पड़ा हुआ है इसका। इस उंगली को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तस्बीह के लिए, शहादत के लिए इस्तेमाल करते थे। तरीका यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते थे तो आप 53 की गिरह लगाते थे, 53 की गिरह लगाते थे। आक़दा सलासन व खमसीना, हदीस में क्या आया हुआ है, कान ऐसा जलसा फित तशहुद आक़दा सलासन व खमसीना। अल्लाह के नबी जब तशहुद में बैठते थे तो आप क्या करते थे, 53 की गिरह लगाते थे। ये 5 है ना, 5, आपको 53 लिखना हो तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे 5 और बगल में क्या लिखेंगे 3, ये 53 हो जाएगा। इसको इस 53 कह करके अल्लाह के नबी ने क्या समझाया है, ये 5 है, इस 5 के बगल में इस 3 को फोल्ड कर लेना है। समझ गए आपने इस कैफियत को कैसे समझाया। आक़दा सलासन व खमसीन, 5 है ये, और 5 के बाद इस बगल में उन्हीं 5 में 3 को क्या करना है, मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ने के बाद अब इस अंगूठे को हमें या तो इसकी जड़ पर रखना है, या तो इसकी जड़ पर रखना है, या तो इस उंगली को खोलकर दायरा बनाना है, और या तो
इस अंगूठे को उंगलियों के बीच में ले जाना है। बात समझ में आ गई? 3 शक्लें हैं अंगूठे को। ये तो शहादत की उंगली तो खोल दी हमने, 3 हमने मोड़ा है सिर्फ। इस अंगूठे को इसकी जड़ पर रखना है, एक कैफियत। दूसरी कैफियत, इस उंगली को खोलकर ऐसे दायरा बनाना है। तीसरी कैफियत, इस अंगूठे को उंगलियों के बीच में ले जाकर के यूं कर लेना है। इनमें से किसी भी तरीके से आप करें, इसको दाहिने हाथ वाले और दाहिने पैर पर, हमारी जो दाहिना हाथ होगा उसके साथ ही करना है। तशहुद के अंदर इन हाथों को यहां भी रखा जा सकता है और रान पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये अभी जो बात हो रही है तशहुद, ये सब्बाबा के अहकाम, तशहुद की उंगली हिलाने की बात चल रही है। तो ये हो गया इस तरह से, ऐसे या ऐसे या ऐसे। इनमें से कोई भी कैफियत है आप यहां पर रखें। यहां पर रखने के बाद ये जो उंगली है, इस उंगली को सीधा रखें, झुकी हुई ना रखें, सीधी रखें, सीधी किबले की तरफ। अगर आप झुकी हुई रखेंगे तो किबले की तरफ नहीं होगी बल्कि जमीन की तरफ होगी। सीधी रखें ताकि किबले की तरफ उंगली रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि जब आप तशहुद की हालत में बैठते थे तो आप इस तरह से 53 की गिरह लगा करके आप शहादत की उंगली से इशारा करते थे। शहादत की उंगली से इशारा करते थे। यह है इशारा। यह क्या है? इशारा। और इसको हरकत देना, अगर इसको हिलाया जाए तो उसको हरकत देना कहेंगे। रिवायतों में क्या है? काना युशीरु बिहा यदउ बिहा व युहर्रिकुहा। आप शहादत की उंगली से इशारा करते थे और उसे हरकत दे करके उससे दुआ करते थे। इसका माना क्या है? इसका माना है कि दुआओं के अल्फाज पर आप हल्की हल्की इसको हरकत देते थे। यहां भी याद रहे कि हरकत का मतलब ये नहीं है, इसको हरकत देना नहीं कहते, इसको ऊंचा नीचा कहना करना कहते हैं। इसको खफ रफ, रफ खफ खफ रफ, खफ रफ कहते हैं, यानी पस्त करना बुलंद करना, पस्त करना बुलंद करना। ये नहीं है कहीं भी, इससे बचने की जरूरत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने मसले को समझाया है कि अगर कोई ऐसे करता है पूरे तौर पर तो ये खफ्ज और रफ बन जाएगा। बज़ाहिर लगता है कि खफ्ज और रफ अल्लाह के नबी ने बताया है। हरकत कैसे देना है? हरकत देना है इस इशारे के साथ, हल्का हल्का इशारा, हल्का हल्का इशारा। इस ऐसा इशारा करना है कि उंगली का डायरेक्शन किबले से ना हटे, नीचे की तरफ ना चला जाए, ऊपर की तरफ ना चला जाए, किबले की तरफ ही रहे और हल्का हल्का इशारा भी रहे। हय्यिनन लय्यिनन। कैसे इशारा? अल्लाह शेख अलबानी क्या कहते समझाने के लिए, कहते काना युहर्रिकुहा हय्यिनन लय्यिनन, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, नरमी से, धीरे धीरे हरकत करते थे। अब ये कैफियत है। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में कोई तायीन नहीं है कि फला लफ्ज पर उठाना है, फला लफ्ज पर उंगली को उतार देना है, ऐसी कोई तायीन नहीं है। काना इज़ा जलसा फी तशहुद, जब अल्लाह के नबी तशहुद में बैठते थे तो ऐसा करते थे। तशहुद में हम बैठ गए, उसी वक्त बैठते ही हमें क्या करना है? 53 की गिरह लगाना है और उंगली जो शहादत की उंगली है इससे इशारा कर लेना है। और ये इज़ा जलसा फी तशहुद, जब तशहुद में रहते, तो जब तक आप तशहुद में हैं, तहियात पढ़ रहे हैं, तब तक तहियात के साथ भी दरूद भी पढ़ा जा सकता है। वो भी साबित है, रिवायतों में पढ़ा जा सकता है। पहले तशहुद में भी पढ़ा जा सकता है दरूद। ठीक है, तो जब तक चाहे आप तहियात पढ़ करके उठ रहे हो तीसरी रकात के लिए, या दरूद पढ़ करके उठ रहे हैं, दोनों सूरतों में जब तक आप तशहुद की हालत में बैठे होंगे तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप इशारा किए रहेंगे। कोई लफ्ज नहीं है कि अशहदु अल्लाह पर इसे उठाया जाए और इल्लल्लाह पर उंगली को नीचे कर लिया जाए, जैसा कि बाज़ भाइयों के यहाँ ये तरीका देखने को मिलता है। तो इसकी कोई दलील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम आम जो हदीस आई हुई उसी पर अमल करेंगे। ऐसी कोई तायीन होती कि फला जगह उठाना है, फला जगह गिराना है, तो कोई बात नहीं थी, वैसे ही करते। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई तालीम हमें नहीं दी है। तशहुद में होते थे तो आप ऐसा करते थे, ये हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मालूम पड़ा है। इस तरीके से तो आप जो है ऐसे ही करें, किबला रू आप उंगली को रखें और इसको हय्यिनन लय्यिनन, इत्मीनान से इशारा करें। एकदम नीचे ऊपर भी ना करें और बहुत जल्दी जल्दी भी ना करें, बल्कि बहुत इत्मीनान से आपने इशारा कर रखा है। अब दुआ पढ़ रहे हैं कि दुआओं के अल्फाज जहां आएंगे तो हल्की हल्की हरकत,
بس اتنی سی بات، اس کے علاوہ نہیں۔ تو دونوں چیزیں اشہد اللہ پہ اٹھانا، اللہ پہ گرانا، اس کی بھی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ حرکت دینا یا اوپر نیچے کرنا یہ بھی مناسب نہیں، جیسا کہ بہت سارے بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض بھائی اس معاملے میں کافی ہے نا شدت کی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہلانا یا اس کو بالکل نیچے کر دینا پھر اوپر کر دینا۔ شیخ البانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو حرکت کے معنی سے نکل کر وہ کیا چلا جائے گا، وہ خفضاً و رفعاً کے معنی میں چلا جائے گا، یعنی بالکل جھکا دینا، اٹھا دینا، پست کر دینا اور اس کو اوپر اٹھا دینا، اس معنی میں چلا جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ تحیات پڑھ لیں یا درود بھی پڑھ لیں تو اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں۔ یہاں پر آپ کو رفع دین کرنا ہے، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں آپ کو رفع دین کرنا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 3 جگہیں ہو گئی، اور 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھیں یا ایسے ہی چوتھی رکعت، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو ایک ہی چوتھی مرتبہ رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع دین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جیسے باندھا تھا ویسے باندھ لیں۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد، اب یہ تیسری رکعت ہے تو یہاں پر آپ کو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعت کے اندر بھی گنجائش ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو مستحب ہی چھوٹے گا، سنت چھوٹے گی اور نماز اس کی ہو جائے گی اجر کی کمی کے ساتھ۔ پڑھے، اہتمام کرے، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے نبی کی سنت کے مطابق۔ بعد کی 2 رکعتوں میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کرنا، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی ہے، اس میں بالکل بھی کوئی بھی کوتاہی نہیں، اکیلے ہوں، امامت کر رہے ہوں یا امام کے پیچھے مقتدی بن کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، تینوں صورتوں میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت پہ پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت ہم نے پڑھ لی اور ہم نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، ہم سجدے میں گئے، سجدے میں 2 سجدے کیے، اس بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھے، چوتھی رکعت ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم آخری تشہد میں بیٹھے، آخری تشہد میں بیٹھے تو یہاں پر پیروں کی کیفیت کیا ہے؟ تشہد میں انگلیوں کو ہلانے اور جو اس کی کیفیت آپ کے سامنے آئی وہ ویسے ہی ہے، دوسری رکعت میں بھی اور ایسے ہی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں بھی ویسے ہی ہے، سلام پھیرنے والی رکعت میں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یہ جب ہم تیسری رکعت میں بیٹھیں سلام پھیرنے کے لیے یا چوتھی رکعت میں بیٹھیں سلام پھیرنے کے لیے، سلام پھیرنے والی جو رکعت ہے اس کے اندر بیٹھنے کی کیفیت کو تورک کہتے ہیں۔ تورک اصل میں ورک کہتے ہیں اس حصے کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ حصہ جس پر ہم بیٹھتے ہیں ورک کہا جاتا ہے اسے، اور اسی پر بیٹھنے کو تورک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تھے سلام پھیرنے والی رکعت میں تو تورک کرتے تھے۔ تورک کب ہوگا؟ پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ افتراش کیا تھا، بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھ گئے تھے، تو ہم کس پر بیٹھے تھے؟ پیر پر بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کو تورک نہیں کہا جا سکتا۔ تورک کب کہا جائے گا؟ جب پیر کو ہٹا کر کے جسم کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھے جائے۔ تو پیر کو ہٹائیں گے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، یہ دیکھیے، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالا، تو اس کو جب باہر نکالے تو پیر اندر کی طرف آ گیا اور ہم کہاں بیٹھ گئے؟ زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ رہی بات اس پیر کی، داہنے پیر کی، تو اس پیر کو کھڑا ہی رکھا جائے گا، اس پیر کو کھڑا رکھا جائے گا اور قبلوں اور انگلیوں کو قبلے کی طرف، سامنے کی طرف موڑا جائے گا۔ تو داہنے پیر کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال کر زمین پر بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اب یہ پہلے والا تشہد اور یہ دوسرا والا تشہد، ان دونوں کے بارے میں بیٹھنے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے بارے میں علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کا دراسہ کرنے کے بعد اور مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں التورک فی الصلوات التي فيها تشہدان فی الآخر منہما، کہتے ہیں تورک یعنی اس طرح سے بیٹھنا ان نمازوں میں ہوگا
جن نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں دوسرے تشہد میں، 2 تشہد والی نمازوں کے دوسرے تشہد میں اس طرح سے بیٹھیں گے۔ یہ ہو گئی بات تشہد میں بیٹھنے کی، دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی، پہلے میں افتراش، دوسرے میں تورک۔ یہاں پر یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکالا ہوا ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کی 2 کیفیتیں اور ہیں، اور تینوں کیفیتیں تینوں صحیح روایتوں میں ثابت ہیں۔ تو یہ تو سب سے زیادہ کامن ہے اور سب کو اس کی کیفیت معلوم ہے۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ دوسری کیفیت یہ ہے کہ داہنے پیر کو بھی موڑ کر کے باہر نکالا جائے۔ یہ دیکھیے، یوں دونوں پیر باہر نکالے جائیں گے، دونوں پیروں کو بائیں طرف، دونوں پیروں کو نکالا جائے گا باہر، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ دونوں پیروں کو، داہنے کو بھی بائیں کو بھی دائیں طرف سے باہر نکالنا، بیٹھنا زمین کے اوپر، اور دونوں پیروں کو قبلے کی طرف باہر نکالنا دائیں طرف سے۔ یہ دوسری کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری کیفیت تھوڑی سی مختلف ہے، ایسا ہی رکھیں، یہ پیر اس کے بیچ سے نکالیں۔ یہ کیفیت اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ثابت ہے۔ تورک کی تیسری کیفیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تورک کی 3 شکلیں صحیح سندوں کے ساتھ صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں۔ تو پہلی کیفیت دیکھا آپ نے، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالنا اور زمین پر بیٹھ جانا۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ دونوں پیروں کو دائیں طرف باہر نکالنا، زمین پر بیٹھنا، دونوں پیروں کو دائیں طرف باہر نکالنا اور انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر کو باہر نکالنا اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے بیچ سے باہر نکالنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا 3 طریقہ ہے۔ آدمی کو جس طرح سے آسانی ہو، جو بھی کیفیت اس کے لیے آسان ہو، اس طرح سے وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ تشہد کے طریقے ہو گئے۔ اب تشہد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری تشہد میں کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلیوں کو 53 کی گرہ لگا کر کے تشہد کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور جو کیفیت آپ کے سامنے بیان کی گئی اس طرح سے کرتے تھے۔ البتہ دعاؤں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام التحیات پڑھا کرتے، جس کو تشہد کہا جاتا ہے، درود پڑھا کرتے جس کو الصلاۃ علی النبی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اب آپ کو جو دعا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ ثم لیختر من الدعاء ما شاء، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد تشہد سے متعلقہ دعائیں ہیں، آپ کو جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے آپ مانگیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں دعائیں ہوں وہ پڑھیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں دعائیں ہوں وہ آپ پڑھیں، اللہ کے نبی آپ کو عربی زبان آتی ہو عربی زبان میں دعائیں کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اردو سے یا غیر عربی زبانوں سے بچائے رکھنا ہی اصل ہے۔ داخل نماز کے اندر چاہے فرض ہو چاہے نفل، اصل یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی پوری نماز ہے، غیر عربی میں نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس مسئلے کو اختلاف میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہی بات کہ اب جس کو دعا نہیں آتی ہے وہ کیا کرے، تو دعا نہیں آتی ہے تو کتنے دن نہیں آتی ہے بھائی؟ کیا عمر بھر آدمی یہی کہے گا دعا نہیں آتی؟ ایک ہفتے میں دعا یاد ہوتی ہے کہ نہیں یاد ہوتی ہے؟ یاد کر لے، اور اگر جب تک نہیں آتی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ نہیں پا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی کو چاہیے کہ دعائیں یاد کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، اور وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں دعائیں جنازہ یاد نہیں ہے، کیسے جنازے کی نماز پڑھوں؟
سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال سے آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوئی؟ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے نا. اہتمام ہم نہیں کریں گے عمر بھر نہیں یاد ہوگی ہم کو دعا. دنیا کے ہر کام کے لیے ہم توجہ دیتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. ایک دعا جو 2-4 سطر کی دعا ہے اگر ہم نہیں یاد کرنا چاہیں گے تو نہیں یاد ہوگی. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایسا ہیلا بہانہ جو قابل اعتبار نہیں ہے. یاد کر لینے کی ضرورت ہے. مسلمان کا کام ہے کہ دعاؤں کو یاد کرے رفتہ رفتہ ہمیشہ دھیرے دھیرے وہ ساری دعاؤں کو یاد کرے, قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرے. جو اسے قرآن کریم کے پڑھنے یا دعاؤں کے پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ مسجد میں امام اور حافظ قرآن سے مل کر کے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس سے رابطے میں رہ کر کے اپنا قرآن صحیح کرے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ ہیلے بہانے کام نہیں آنے والے ہیں. ہمیں اپنے دنیوی کام کاج میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہم اس کے پیچھے لگ کر کے اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ دین کا, ایمان کا, دعاؤں کا, عبادت کا مسئلہ ہے تو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. تو آمین رب العالمین. تو بات کیا ہو گئی کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو, تشہد کی دعائیں پڑھنے کے بعد اب تم کو جو دعا چاہیے وہ دعا پڑھو. فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ, جو چاہے انتخاب کرے. اب دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے عذاب جہنم سے, قبر کے عذاب سے, شیطان سے, دنیا کے آخرت کے فتنوں سے وغیرہ. تو بہرحال دعائیں جامع دعائیں چن لیں. اچھا, یہ عام طور پر مزاج بن گیا ہے تقریباً ہر موقع پر کہ لمبی دعائیں ہونی چاہیے. لمبی دعائیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے اس چیز کا چلن ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں تھی کہ آپ بہت لمبی دعائیں کرتے تھے. آپ کی دعا, آپ کا طریقہ یہ تھا, آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ جامع دعائیں کیا کرتے تھے. آپ ایک دعا, 2 دعا, 3 دعا پڑھتے تھے جامع, جو انسان کی زندگی آخرت کی ساری بھلائیوں کو اکٹھا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے اسوے کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا دعاؤں کے بارے میں کہ آپ جو ہے وہ جامع دعاؤں کا انتخاب کرتے تھے. جامع دعائیں یعنی چھوٹی دعا لیکن بہت ساری بھلائیاں, بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہوں. یہی اللہ کے کلام کی آیت دیکھ لو, اللہ کے نبی کی حدیث, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم کہہ دیتے ہیں تو دنیا بھی آخرت بھی سب کچھ اس کے اندر ہمیں حاصل ہو جاتی. اگر ہم 2-3 آیتوں کی دعائیں پڑھ لیں, 2-3 حدیثوں کی دعائیں پڑھ لیں تو پھر لمبی چوڑی دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم اپنی زبان میں اگر مانگیں گے, ہمیں اپنی ضرورت مانگنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اگر ہم 2-3 دعائیں بھی پڑھ لیں تو جتنا ہم نے سوچا نہیں ہے اس سے زیادہ بھی بھلائیوں کی دعا اللہ سے کر لیں. کیونکہ ہماری زبان وہ نہیں ہے جو نبی کی زبان ہے, اور عربی زبان کا اپنا ایک الگ امتیاز ہے, اور وہ بھی دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں. تو جامع دعائیں کرتے تھے. دعا کے کرنے کا سب سے اہم وقت یہی ہے, تشہد میں اپنی دعائیں پڑھنے کے بعد. اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے. سجدے کی حالت میں دعا کرنا زیادہ تاکیدی ہے, زیادہ مناسب ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا من الدعاء فیہ فقمن ان یستجاب لکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اس لیے کثرت سے دعا کرو. زیادہ امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے. اس لیے سجدے کے اندر بھی دعا ہونی چاہیے اور یہاں بھی دعا پڑھنی چاہیے. بہرحال یہ دعائیں پڑھنے کے بعد, تشہد کی اور اپنی دعائیں کرنے کے بعد آدمی کو سلام پھیرنا ہے. سلام بھی ارکان صلاۃ میں سے ہے, سلام بھی ارکان نماز میں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف اور بائیں طرف. دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بائیں طرف چہرہ گھما کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ دائیں بائیں مڑنا ہے تو کس کی طرف مڑنا ہے؟ دائیں طرف مڑنا ہے, اپنے موڈھے اور کاندھے کی طرف نہیں مڑنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کاندھے کو دیکھنا, اسی کو دیکھنا ہے, سلام کرنا ہے. نہ, ان یمینہ وان یسارہ. اللہ کے نبی سلام پھیرتے تھے ان یمینی, اپنی دائیں طرف, یہ دائیں طرف,
ان یمینی بائیں طرف، یساری بائیں طرف، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یوں گھما کر کے سر اپنی آنکھوں سے کاندھے کو موڑے کو دیکھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں۔ یہ سلام کا طریقہ غلط ہے، سلام کا غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں کاندھے اور بائیں کاندھے نہیں، اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے کہہ دیا، اب ہم نے جو اللہ اکبر بول کر کے تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں انٹری کی تھی، اس وقت سے اب تک ہم نماز میں تھے، سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز سے باہر نکل گئے، یہاں پر نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اور ایسے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ساری دعائیں نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں نا، اب ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہو گیا ہے، ہم آپ جس معمول میں چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بس شروع کے 1-2 دعا کے الفاظ اللہ اکبر یا استغفر اللہ بمشکل بآواز بلند کہتے ہیں، اور اس کے بعد بقیہ ساری دعائیں دھیمی آواز سے، ساری دعائیں بلند آواز سے پڑھنی ہے، ساری دعائیں بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اس کا اہتمام نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔